من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصرین المعین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ العہد المتعال صلوات علی عباده المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین درود بر محمد و اہل بیت محمد. صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں تمام احباب مل کے تمام حاضرین کے شرعی حاجات کی قبولیت، بیماروں کی شفا یابی اور رزق میں برکت کے لیے بھی درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں مل کے پیش کیجیے. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. حمد کی جتنی اقسام ہیں وہ عالمین کے رب کے لیے ہیں، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا کے دن کا. اے رب، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. کل دو جملے عرض کیے تھے، میں اسی کو جلدی خلاصتاً عرض کر کے تو آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. اہدنا، جو مومنین، جو احباب کل موجود تھے، تشریف فرما تھے، ان کے ذہنوں میں ہوگا. میں نے کل یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہر جگہ پہ ایک ہی لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا. جیسے جیسے شخصیات بدلتی جاتی ہیں، جیسے جیسے لہجے بدلتے جاتے ہیں، جیسے جیسے رویے بدلتے جاتے ہیں، ویسے ویسے الفاظ اپنا مفہوم بدلتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی ایک غیر مسلم ہے، لغات کے ماہر، زبانوں کے ماہر، اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کسی زبان کا تو ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن لہجے کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ترجمہ لفظ کا ہو سکتا ہے، لہجے کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو لہجہ شناس ہونا پڑے گا. اور قرآن اس کا کلام ہے کہ جس کا کوئی لہجہ نہیں ہے. قرآن کا اللہ کے ہاں نہ لہوات ہیں، نہ حلقوم ہیں، کچھ بھی نہیں. معراج پہ بھی رسول اللہ کے جب واپس آئے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کا تو حلقوم ہی نہیں، جبرائیل رہ گیا تھا سدرہ پہ، پھر اللہ نے آپ سے کلام کیسے کیا؟ بڑے جید علماء میں سے ہیں برادران اہل سنت کے، ملا صالح کشفی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسے نقل کیا. یاد رہے گا یقیناً، نام سادہ سا نام ہے، ملا صالح کشفی رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے مناقب مرتضوی. انہوں نے لکھا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، جب اللہ کا لہجہ نہیں ہے، حلقوم نہیں ہے، زبان نہیں ہے، شفتین نہیں ہے، اللہ نے آپ سے کلام کیسے کیا؟ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے کلام کیا اور پہلی ہی بات یہی کی، کہا انت حبیبی. میرے جانے دیکھیے گا خدا کے لیے، انت حبیبی خلقت الخلق لک وانی احبک وانی اعرف ان تحب علیا ولذا انی اتکلم بک بلہجۃ علی. اس لیے آہستہ سے پڑھی ہے، آپ تسلی سے عبارت بھی سن لیجئے گا. ارے عربی جلدی اس لیے نہیں پڑھی. کہنے لگے اپنے صحابہ سے، معراج پہ میں گیا تو اللہ نے مجھے کہا تو میرا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے، اور
اور اے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا، میں کائنات میں نے یہ جو کچھ بھی خلق کیا ہے آپ کے لیے خلق کیا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے وہ آپ کے لیے بنایا ہے میرے حبیب، کیونکہ میں تجھے چاہتا ہوں اور محبوب کی چاہت ہمیشہ عاشق کو پسند ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں میں تجھے چاہتا ہوں اور تو علی کو چاہتا ہے، اس لیے آج گفتگو علی کے لہجے میں ہوگی۔ لہجہ کبریائی کی شناسائی کا نام ہے علی۔ ایک لمحے کے لیے رکیے گا برادران اہل سنت، یہ ویسے تو یہ مرکز ہی ایسا ہے، یہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ تفریق تو ہے نہیں، لیکن میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ موضوع میں نہیں تھا، موضوع سے ہٹ کے آنے لگا ہے، میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے کیسا معتبر نام ہے، مقتدر نام۔ یہ خوش بختی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہندوستان سے، لکھنؤ سے، ادب میں لکھنے لکھانے میں میں بھی جب غلط صحیح لکھتا ہوں تو ان سے اصلاح بھی لیتا ہوں، بلال کاظمی، اب درود پڑھیے، بسم اللہ سے۔ انہوں نے کہا، بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا یار دیکھیے فلاں کتنا بڑا عالم ہے لیکن قدر نہیں ہوتی، فلاں کتنا بڑا صاحب علم ہے لیکن لوگ ان کی قدر نہیں کر رہے، بندوں کے نام لیتے گئے، وہ فلاں دیکھیے نالائق ہے اور دیکھیے جو ہے وہ کہاں تھے۔ تو انہوں نے کہا بھیا دنیا میں اور خصوصاً مسلمانوں میں عزت کروانا چاہتے ہو؟ جی کروانا چاہتے ہیں، تو بھیا مرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اگر مسلمانوں میں عزت کروانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم مردہ پرست معاشرہ ہے، ہم زندوں کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھیے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے مرحوم اچھا تھا، یہ بات زندگی میں نہیں کہنی، مرنے کے بعد کہنا ہے کہ مرحوم بہت ہی اچھا تھا۔ تو ایسے مقدر والے لوگ تو کم ہوتے ہیں، ایک ایسا با مقدر آدمی ہے جو زندگی میں بھی زندگی کے بعد بھی ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک کو پسند ہے۔ جانتے ہیں کون؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، فیلسوف الامہ، صدر المتکلمین، شیخ الفلاسفہ۔ یعنی اگر آپ صرف اسفار پڑھ لیں ابن عربی کی دانتوں پسینہ آ جائے ایک سطر عبارت کی پڑھتے ہوئے۔ ابن عربی وہ باکمال شخص ہیں کہ جنہیں شیعہ علماء نے بھی تسلیم کیا، برادران اہل سنت کے علماء نے بھی تسلیم کیا، اور حتیٰ کہ اہل حدیث سے مسلکاً مدنی صاحب، مولانا اسحاق مدنی صاحب فیصل آباد والے، وہ بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مسلک ان کا حالانکہ اہل حدیث تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ بندہ ہی اتنا بڑا ہے کہ مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ابن عربی تو مولا علی کے کچھ القابات ہیں، تو مولا علی کے ان القابات پہ ابن عربی نے گفتگو کی ہے۔ اگر کوئی شیعہ عالم کرتا تو شاید میں آپ کو نہ سناتا، کیونکہ ایک متفق علیہ عالم ہے، اس لیے سنانے لگا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ کرشمے، یہ علم، یہ عرفان، یہ اصطلاحات، یہ فنون کہاں سے آئے؟ زندگی میں تو بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا میرا ایک عمل ہے، ورد ہے، میں وہ ورد کرتا ہوں، اسی کے صدقے میں مجھے یہ سب ملا ہے۔ تو جو خاص لوگ تھے انہوں نے کہا ورد ہمیں بھی بتائیے۔ تو انہوں نے جو ورد دکھایا جانتے ہیں کیا ہے؟ نہ تو آپ کو مصر جانا پڑے گا، نہ آپ کو بیروت جانا پڑے گا، نہ مکہ یونیورسٹی، نہ قوم۔ یہ آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے مدرسے کی لائبریری میں چلے جائیے، کل تصدیق کروا کے لے آئیے گا کہ کیا محی الدین ابن عربی کا یہ کلام ہے یا نہیں۔ میں صرف کلام ہی نہیں، زیر زبر کا بھی ذمہ دار ہوں، عبارت کا بھی ذمہ دار ہوں، شطریں تو بہت دور کی بات ہوتی ہیں۔ جو درود جو ان کا ورد تھا جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ 14 معصومین پہ وہ درود بھیجا کرتے تھے۔
14 मासूमीन पे मैं जाना कहीं और था, मैं इधर गया हूँ। अगर आप इधर है तो शायद मैं इसे मुकम्मल कर दूं, वरना मैं फिर वापस आऊंगा। 14 और कमाल जानते हैं क्या है? जो पहले पे भेजा, दूसरे से उससे मुनफरिद, तीसरे पे उससे मुनफरिद, चौथे पे उससे मुनफरिद, सब कमाल, सब बेमिसाल। लेकिन जो उन्होंने हजरत सैयदतुन निसाइल आलमीन पे दरूद भेजा, जो उसमें उन्होंने जुमले कहे, आप यकीन कीजिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी दामत बरकातुहुम आलिया बड़े जय्यद उलमा में से हैं, वो कहते हैं ये उनका जो है अकीदा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पहले ज़हनों में रखिए, मैं जिसकी बात करूंगा वो बात उसी के लिए होगी, वो मुझ पे हुज्जत नहीं होगी। तो वो कहते हैं मेरा मशरब मुझे कहता है कि ये दरूद पढ़ते हुए मैं रक्स करूं। ये मेरे लफ्ज नहीं है, मैंने जिनके हैं उन्हीं के कहे हैं। मेरा दिल अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं मेरा दिल ये करता है, मैं जितनी दफा ये जुमले पढ़ूं हर जुमले पे आंखें बंद करूं, जितनी दफा ये जुमले पढ़ूं हर जुमले के बाद दरूद पढ़ूं, जितनी दफा ये जुमले पढ़ूं हर जुमले के बाद मैं आकाज़ादी को खिराज तहसीन पेश करूं। 2-3 जुमले सुना तो जल्दी जल्दी। दरूद है तवील, जो मेरे मौजू से मुताल्लिक है, लहजा याद है वो ए दिना वाला, तो मैंने उसी पे चंद बातें कर रही हैं। एक कंसेप्ट है ना, हजरत अली करमुल्लाह हो वजहुल करीम, इसका मानी आप जानते हैं? करमुल्लाह हो सिर्फ अल्लाह का चेहरा नहीं, करमुल्लाह मसला यही है कि लिख दिया गया ना, सिर्फ करमुल्लाह हो वजहुल करीम यही लिखा जाता है। इसका मानी देखिए, कर्रमा, इसके 2 मानी मुमकिन हैं। ये मेरी दयानत है, अमानत है, अमानतदारी है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, जो चाहे कर सकते हैं। अगर तो कर्रमा कारोमा यकरुमो से निकला है, 2 बाब इसके हो सकते हैं, तीसरा बाब ही कोई नहीं। अगर तो ये निकला है कारोमा यकरुमो से, तो इसका मानी बनेगा अल्लाह का इज्जत वाला चेहरा। अगर कारोमा यकरुमो से निकला है, और अगर अकरमा युकरेमो से निकला है, दूसरी इसकी गिरदान बन सकती है अकरमा युकरेमो। और अगर अकरमा युकरेमो से निकला है तो इसका मानी बनेगा अल्लाह का करम वाला चेहरा। करम वाला हो या इज्जत वाला हो चेहरा, तो इस पे गुफ्तगू वो फरमाते हैं, अब जानते हैं ना, हजरत अली के बंदों को गलतफहमी हुई है, बात आधी सुनी आधी उड़ गई। लिसानुल्लाह, हजरत अली की जबान, अल्लाह की वजहुल्लाह, हजरत अली का चेहरा, यदुल्लाह, हजरत अली का हाथ। तो ये ज़हनों से निकाल दीजिए कि कोई हजरत अली को अल्लाह मान रहा है। जो मेरे मौला को अल्लाह माने वो मुशरिक, काफिर, उसके साथ खाना वैसे हराम जैसे बुत परस्त के साथ खाना हराम। अल्लाह कहे समझे या माने, यदुल्लाह का मानी कहीं ऐसा नहीं है कि अल्लाह हो गया। अल्लाह का हाथ, अल्लाह की जुबान, अल्लाह का चेहरा, और ये तो सबने माना। जो इब्न अरबी ने लिखा, यकीन जानिए इस पे लोग गुमराह हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त अबास हो रही थी कि ये क्या क्या कहा जा रहा है मौला अली की शान में। तो इब्न अरबी ने उसकी सलाह की कि ये क्यों कहा जा रहा है। बखुदा मुझे, अगर मेरे ज़माने में इब्न अरबी होता, मैं मुबालगा नहीं कर रहा, ना मैं खुद सताई कर रहा हूँ या मैं उन्हें बढ़ा रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे अंदर ये कैफियत है, मिंबर पे हूँ, मैं इस बंदे की जूती सर पे रखना फख्र समझता। जो इस बंदे ने हजूर कहा है मैं हदिया करने लगा हूँ। इब्न अरबी शुरू यहाँ से करता है, जागिएगा खुदा के लिए, मेरी जानिब देखिएगा। मैं कभी ज़ाहिर शिद्दत गर्मी है, मौसम के थके हुए, हम पे भी कभी कुछ थकनदारी हो जाती है, तो मैं आज गुस्सा भी नहीं करने लगा, लेकिन आप सुनिएगा बस ऐसे कि मुझे पता चले सुन रहे, बेशक दाद मत दीजिएगा, बात सुनिएगा। तो वो शुरू यहाँ से कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा, तवज्जो, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम अला सय्यदतुन निस्वान। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूँ ताकि अरबी वीडियो में महफूज हो जाए, किसी को कोई मसला हो तो वो रीचेक कर ले, ताकि कोई
ڈاؤٹ نہ رہ جائے، اس کے بعد پھر اپنی مرضی اندر نہ مانے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدۃ النسوان فی کل زمان فی الوجوب والامکان، فی کل زمان فی الوجوب والامکان۔ اللہم صلی وسلم التی جعلت فی زوجت علی بن ابی طالب ولذا ان تجعل لسانہ لسانک وعیونہ عیونک ویدہ یدک ووجہہ وجہک۔ اللہم انی اسألو بے اسمہا، اسألکا بے اسمہا الاسم المذکور فی التسبیح الملک۔ الہی وَهِيَ لا يراها احدا الا بك ولا يراك احدا الا بها۔ ایک جملہ ایک مجلس مانگتا ہے، کم از کم ایک مجلس۔ میں ظاہر ہے میں یہاں سے اگر میں واقف نہیں تو کون ہو سکتا ہے، تو جو یہاں سے پیغامات تاریخی طور پہ جاتے رہے، میری کوشش ہے انہی پیغامات کے سائے میں میں بھی اب تک کچھ منتقل کروں۔ لطف لیجئے گا۔ پالنے والے ابن عربی کہہ رہے ہیں تو درود بھیج، اللہم صلی وسلم۔ پھر سنیے گا ابن عربی کوئی ان پڑھ آدمی نہیں کہنے لگا کہ جسے پتہ نہ ہو صلی کیا ہے اور وسلم کیا ہے۔ ابن عربی جیسا متکلم کہہ رہا ہے اللہم صلی وسلم، اے پالنے والے تو درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج۔ ابن عربی نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا بطول کہتے ہی اسے ہیں جس پہ اللہ درود بھی بھیجتا ہو سلام بھی بھیجتا ہو۔ ابن عربی نے کہا کہ زہرا کہتے ہی اسے ہیں جس پہ اللہ درود بھی بھیجتا ہو سلام بھی بھیجتا ہو۔ تو ابن عربی کہتے پالنے والے تو اس بی بی پہ درود بھی بھیج سلام بھی بھیج۔ میں قربان جاؤں، تم سوچ نہیں سکتے، کاش جو میں جانتا ہوں وہ سب تمہیں اس سے آگاہ کر دیتا تو شاید تمہیں لطف آتا، لیکن جملہ سنیے جتنا سمجھ میں آتا ہے۔ پالنے والے میں اس بی بی کی بات کر رہا ہوں، سیدۃ النسوان فی کل زمانے۔ پالنے والے اس بی بی کی بات کر رہا ہوں جو ہر زمانے کی مستورات کی سیدہ ہے۔ کیا حسین جملہ ہے، جو ہر زمانے کی مستور کی، ذرا اس کی گہرائی میں تو جائیے۔ پالنے والے تو اس بی بی کی بات کر رہا ہوں جو ہر زمانے کی۔ ابن عربی بتا یہ رہا ہے زہرا وہ سیدہ ہے جو خود اپنی ماں کی بھی سیدہ ہے۔ ایسی بی بی کائنات میں دکھائیے جس کی ماں اسے، ایسی بی بی دکھائیے جس کی ماں اسے لوری دیتے ہوئے ابنتی نہ کہے بلکہ یہ کہے نم یا سیدتی و مولاتی۔ ایسی سیدہ کائنات میں۔ جملہ سنیے گا، فی کل زمانے، لیکن آگے تو حد کر دی، کم از کم مساحت، بلاغت، معانی، بیان، طبعیات، ما بعد طبعیات، کم از کم 17 علوم کی اصطلاحات پہ عبور ہو تو اس جملے کی حقیقی معنی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں کرنے لگا ہوں اپنی طاقت کے مطابق، کوشش کروں گا آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ ہر زمانے کی مستورات کی فی الوجود والامکان۔ پالنے والے صرف زمانے کی بات نہیں ہے، یہ عالم وجوب میں بھی سیدہ تھی، عالم امکان میں بھی سیدہ ہے۔ کیا پھر سنیے اسے، ابن عربی محی الدین ابن عربی کہہ رہے ہیں جو عالم وجوب کی بھی سیدہ، عالم امکان میں بھی سیدہ۔ جانتے ہیں دو عالم، ایک ہے عالم وجوب، ایک ہے عالم امکان۔ جب صرف اللہ تھا کچھ نہ تھا اس عالم کو کہتے ہیں عالم وجوب۔
मखलूक बनाई। इस आलम को कहते हैं इम्कान। इब्न अरबी तेरे अकीदत के क्या कहने, कहते पालने वाले मखलूक बनने के बाद तूने ज़हरा को सैयदा नहीं बनाया, बल्कि जब सिर्फ तू अकेला था तूने तब से ज़हरा को सैयदा खाल्क किया है। बतूल, आपकी तो दुआएं चाहिए सरकार। बतूल, फिर कहने लगा हूं, हजरत ज़हरा खाल्क ही सैयदा हुई है। ये मैंने क्या कहा है, किसी के कुछ बल्ले पड़ा है, बस ये गर्मी का असर है। ज़हरा सैयदा बनी नहीं, ये मेरा अकीदा नहीं है, ये इब्न अरबी का अकीदा है। वो कहते हैं ज़हरा खाल्क ही सैयदा हुई है। जैसे मेरे नबी नबी बने नहीं, मेरे नबी नबी बने नहीं है, ये खाल्क ही नबी हुए हैं। तो इब्न अरबी कहता है बतूल खाल्क ही सैयदा हुई है। जिन जुमलों के लिए मैंने बात की थी ना, वो तो अब आने लगे हैं। फिल वजूबे वल इम्कान, पालने वाले मैं उस बीबी की बात कर रहा हूं जिसके लिए तूने पसंद किया अपने वली अली को। मैं नबी की उस बेटी की बात कर रहा हूं जिसके लिए तूने अपने वली अली को पसंद किया। मैं उग्गो भिंडर में मेरी कोई डिमांड नहीं, अभी शबीर भाई थे मेरे मुरीद के में लाइव भी चल रहे हैं और मौजूआत थे, वहां मैं डिमांड भी करता हूं। यहाँ कुछ नहीं, हाजिरी है, कबूल फरमाइए। जितना आपने सुन लिया मैं उसी पे राजी। मुझे वहां से दुआ चाहिए, आप बस सुनते रहिएगा। जिसके लिए मैंने बात की थी, मेरा अंदर में इस वक्त जो कैफियत है आप सोच नहीं सकते। और ये भी मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मिंबर पे बैठने तक ये मेरे जहन में नहीं था कि मैंने ये पढ़ना है। आया, मैंने शुरू कर दिया, बुखल नहीं किया। कहते पालने वाले मैं उस बीबी की बात कर रहा हूँ जिसे कोई भी नहीं देख सकता मगर तेरे जरिए। ला यराहा अहदन इल्ला बेका, जो भी देखना चाहे वो तेरे। इब्न अरबी काश मैं तुझे तेरा जमाना पा लेता। कहते जिसे कोई भी देख न सका, जिसने भी देखने की इजाजत चाही वो तेरे जरिए। कहता है पालने वाले जमाना उस वक्त उलझा हुआ था कि हजरत अली के अलकाबात ये क्यों हैं। अब इब्न अरबी कौन कौन से अलकाबात हैं, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह। इब्न अरबी इनकी वजह बता रहा है, सुनिए तो सही। इब्न अरबी बता रहा है कि अल्लाह ने अली के इन सारी सिफतों को अली के लिए मुख्तस क्यों किया। कहते हैं परवरदिगार इसलिए लेदा चालता ओयूनहु अयूनका, पालने वाले इसीलिए तो तूने अली की आंखों को अपनी आंखें कहा है ताकि अली अपनी आंखों से ज़हरा को न देखे, जब भी देखे तेरी आंखों से। पालने वाले आप सलामत रहिए, मेरा सलामत रहिए आप। मैं बाखुदा मैं मुतमैन आप पे, मैं मुतमैन आप पे। इससे बड़ी मजलिस की रूहानियत की दलील क्या है कि फजाइल में आंखें बरस रही है। ये सुन्नत सलमानी है, ये रूहानियत की दलील है। पालने वाले तूने इसलिए अली की आंखों को अपनी आंखें कहा ताकि अगर अली उसे देखे मैं कुर्बान जाऊं तेरी इज्जत के। जानते हैं अभी माजी करीब में कुछ लोगों ने इहानत की, उनको इब्न अरबी का ये कलाम भेजना चाहिए क्योंकि ये तमाम मसाले का सरखील गिने जाते हैं। जुमला तो सुनिएगा, आप यकीन करें साहब, पहली दफा ये मतलब ये कल की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब भी रात के वक्त ही मुताला करता हूँ, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था छत पे, सामने मलका शाम का रोज़ा था। आप यकीन करें मेरे हाथ से किताब गिर पड़ी थी और जो मेरी कैफियत है वो मैं बता नहीं सकता। मुझे घर से निकलना पड़ा, मेरी वो कैफियत हो गई थी
کہ کوئی ہمسایہ پریشان نہ ہو جائے. جملہ سنو گے؟ کہتے پالنے والے لذا جعلت لسانہ لسانک، پالنے والے اسی لیے تو نے علی کی زبان کو اپنی زبان کہا ہے تاکہ علی اگر حکم بھی دے زہرا کو تو بندے کی زبان سے نہ دے، اللہ کی زبان سے حکم دے. اگر علی بلائے بطول کو لذا جعلت لسانہ لسانک، اس لیے تو نے اس کی زبان کو اپنی زبان کہا تاکہ علی اگر بطول کو بلائے، بطول کو ایسا نہ لگے کوئی مجھ پہ حکم چلا رہا ہے، بطول کو یہی لگے میں جس کی کنیز ہوں وہی بلا رہا ہے. والدہ کیا کہنے، میں نے کہا تھا نا ابن عربی کو سلام پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. والدہ جعلت یدہ یدک، اسی لیے تو نے علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے. جملہ سنیے گا، اسی لیے تو نے پالنے والے علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے کیونکہ مباہلے میں جانا تھا. بطول اگر ہاتھ تھام کے بھی جائے تو بطول کو اتنا یقین ہو بندے کا نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ہے مقام بطول. تو علی کی زبان، میں بس رحمت تمام کرنے لگا ہوں. علی کی زبان، وقت بھی بڑی جلدی سے گزر گیا. علی کی زبان، علی مولا کی زبان اثر الہی رکھتی ہے. لہجہ توحید سمجھنا ہے، علی کے لہجے کو سمجھیے. تمام ہو بھی زحمت ہے. انشاءاللہ کل کریں، کوشش کریں گے اسے جلدی سمیٹیں. کہ ابھی کچھ عزیزوں میں یہ ہے رسا بھی ہے، فرمائش بھی کی کچھ پرانی باتیں، اب ان میں سے کچھ مجھے ذہن میں ہے کچھ نہیں ہے، تو جو ہے میں وہ سنانے لگا ہوں. پڑھ دیا، پھر اس کے بعد اور بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے. تو میں بہت عرصے سے وہ ڈائریاں اور رجسٹر وغیرہ بنانے چھوڑ دیے ہیں. شبیر کے جوتیوں کا صدقہ اتنا وہ انہوں نے عطا کر دیا ہے جو پڑھ لوں وہ یاد رہتا ہے. اب وہ ان مرحلوں سے ہم نہیں رہے. سنا دیتا ہوں، بلکہ ایک جملہ میں وہ سنا دیتا ہوں اور دو جملے میں اور سنا دیتا ہوں کسی اور طرف کے. یہ حضرت قاسم، آج منصوبہ ہے تو تھوڑا سا تعارف ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں حضرت قاسم کا نام قاسم کیوں ہے؟ قاسم عالم گزرے علامہ اسد حیدر ہاشمی، انہوں نے علت لکھی ہے کہ قاسم، شہزادہ قاسم کا نام قاسم کیوں ہے. وہ کہتے ہیں آل محمد کے قبیلے میں نام رسماً نہیں رکھے جاتے کہ جو پسند آیا رکھ دیا، نہیں، جو جس لائق ہوتا ہے اس کو وہی نام دیا جاتا ہے. جو جس کا لائق ہوتا ہے، جس کا حقدار ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں قاسم کا نام جو ہے یہ اتفاق سے نہیں رکھا گیا، بلکہ حسن نے جس لائق دیکھا وہی نام رکھا. وہ کہتے ہیں لست ادری الی این اخذ القاف للقاسم ام من القرآن ام من لیلۃ القدر ام من القدرت ولکن کل القافات تصلح لهذه الصبی لو اخذ القاف من القرآن ان کان جدہ قرآن الناطق ولو کان القاف من القدرت کان جدہ قدرت اللہ علی الارض او من لیلۃ القدر کان حفیظ لیلۃ القدر. یہ جملے جو مجھے ابھی ذہن میں ہیں. ایک بات اور، وہ کہتے ہیں حضرت قاسم کا جب نام رکھا نا قاسم، تو قاسم کی کاف، الف، سین، میم یہ کہاں سے لی؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا. تین ممکنات ہیں جہاں سے کاف لی. یا تو یہ کاف قرآن سے لی گئی ہے، یا یہ کاف قدرت سے لی گئی ہے، یا یہ کاف لیلۃ القدر سے لی گئی ہے. کہتے ہیں وہ کل القافات تصلح ہو، لیکن جہاں سے بھی لی گئی ہر کاف اسے جچتی ہے. اگر تو قرآن سے لی گئی ہے اس کا دادا قرآن ناطق ہے. اگر قدرت سے لی گئی ہے تو علی کا اپنا ایک لقب ہے قدرت اللہ. اور اگر لیلۃ القدر سے لی گئی ہے، لیلۃ القدر اس کی دادی کا لقب ہے. اتنا قبول فرمائیے. اختصار کے ساتھ، شاید پہلے کبھی رواروی میں نے کچھ کہا ہو آپ سے. آذربائیجان ملک کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے. وہاں کا بادشاہ تھا فاضل بن عامر. فاضل، اس کا ایک بیٹا تھا
شکار پہ گیا، مر گیا گھوڑے سے گر کے. فاضل بن عامر کا وزیر لائے اس کے بیٹے کو گھر، پریشان نہیں ہوا. انہوں نے کہا اکلوتا بیٹا ہے تیرا، مر گیا ہے، پریشان کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا میں کیوں پریشان ہوں، میرے دربار میں علماء ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء مردے زندہ کرتے تھے، تو مجھے کیوں پریشانی ہو، وہ ہیں زندہ کر دیں گے. ان کا بات تو ٹھیک ہے. علماء کو بلایا گیا، پھر روٹی دی گئی. آپ نے پھر کا لطف نہیں لیا. پھر کھانا دیا گیا، کھانا کھلانے کے بعد شربت. پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ کہا جی آپ بتائیں. میرا بیٹا مر گیا ہے. انہوں نے کہا افسوس ہوا، لیکن وہ حیران بھی ہو گئے، پریشان بھی تھے. بادشاہ کا بیٹا مرا ہے اور یہ اچھے کھانا کھلا رہا ہے، بات ہضم ہونے والی نہیں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، تو ہم اہتمام کرتے ہیں تجہیز و تکوین کا. انہوں نے کہا نہیں، تم نے بتایا تھا نا تم علماء انبیاء کے وارث ہو. جی. انہوں نے کہا عیسیٰ زندہ کرتا تھا، میرے بیٹے کو زندہ کرو. حضرت عیسیٰ جو زندہ کرتے تھے تم بھی کرو زندہ. اب پریشان ہوئے، کہنے لگے بادشاہوں والی باتیں کرتے ہو، بھلا ایسا بھی ہوا کبھی؟ اس نے کہا ایسا ہوا کیونکہ تم سالوں سے کھا رہے ہو. انہوں نے کہا بادشاہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اب بادشاہ پریشان ہوا، اکلوتا بیٹا، بیٹیوں کو تخت دے نہیں سکتا، بیٹے کو ہی دینا ہے تخت، وہ بھی رہا نہیں دنیا میں. اب یہ پریشان ہوا. اس نے کہا مولویوں کو تو ڈالو، علماء کو زندان میں. اس کا وزیر کھڑا تھا، وہ قریب آ کے کہتے بادشاہ ایک بات کہوں. کہو. کہ بہت عرصہ پہلے میں کوفہ گیا تھا، کوفہ کی مسجد اعظم کے قریب سے گزر رہا تھا، اندر سے آواز ایسی تھی جس نے مجھے اپنی طرف بلا لیا. اندر گیا تو حضرت علی خود منبر پہ تھے، اور حضرت علی کہہ رہے تھے الامام لیس الامام حتی یغیث الغیث او یحیی الموتى، امام تب تک امام ہو نہیں سکتا جب تک ٹھوکر سے مردے زندہ نہ کرے اور اشارے سے بارش نہ برسائے. امام نہیں ہو سکتا جب تک بارش نہ برسا سکے اور مردے نہ زندہ کر سکے. اس نے کہا بیٹھو گھوڑے پہ جلدی جاؤ، لے آؤ حضرت علی کو. اس نے کہا نہیں، وہ حضرت علی تو شہید ہو گئے. وہ کوفہ کی مسجد میں ضرب لگ گئی تھی. اس نے کہا عجیب احمق آدمی ہو، پہلے امید دلائی پھر مایوس کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں بادشاہ، لیکن میں یوں سمجھیے آپ کو صدیاں سمیٹ کے جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. اس نے کہا بادشاہ لیکن اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسن ہے. ایک لال ہے اس کا، ڈاکٹر صاحب ایک لال بابا جی ہے اس کا جس کا نام حسن ہے، وہ کہتے ہیں میں امامت میں وارث ہوں اس کا، کیوں نہ ان کو بلایا جائے. اس نے کہا تجویز اچھی ہے، اگر دو فائدے ہو جائیں گے، میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا، امام حق کی پہچان ہو جائے گی. جاؤ شام سے پہلے پہلے لے آؤ. پھر بادشاہوں والی، کہاں مدینہ، کہاں آذربائیجان، پلک جھپکنے میں لے آؤں. اس نے کہا یہ میرے علم میں نہیں، تو ہفتوں لگائے گا، میرے بیٹے کی لاش میں بدبو ہو جائے گی، میں انتظار نہیں کر سکتا، جا بلا کے لا. اس نے کہا بادشاہ ایک دن میں ممکن ہی نہیں. اس نے کہا ممکن ہے یا نہیں؟ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے تو واپس نہ آیا تیرا پورا کنبہ قتل کرا دوں گا. گھوڑے پہ بیٹھا، مجبور نکلا. یہ جملہ روایت کا نہیں، میں اس کی شرح میں کہنے لگا ہوں. اس دن سورج اور اس کی سانسیں ایک ساتھ ڈھل رہی تھی. یہ اس ادب کا جملہ سمجھ لیجیے. شہر سے باہر ابھی پہنچا تھا، سورج ڈھلنے لگا، وہیں گھوڑے سے اترا، سجدے میں گرا، تھاڑے مار کے رونے لگا. اس نے کہا واہ علی کے لال، واہ فرزند رسول، تیرا نام بھی لیا، نہ خود بچتا ہوں نہ کنبہ بچتا ہے. اذا برجل رفسا برجلہ، اچانک ایک شخص نے پاؤں سے ٹھوکر لگائی، اٹھا دیکھا کون؟ کہا جسے بلا رہے ہو حسن ہوں. جس حسن کو یاد کر رہے ہو، میں وہی حسن ہوں. مولا کرم کیا آ گئے.
بیٹھیے جلدی گھوڑے پہ. فرمایا اتر. جو مدینے سے آذربائیجان آ گیا ہے دربار تیرے گھوڑے پہ جائے گا. ہاتھ پکڑ میرا. پکڑا. دربار کے در پہ دروازہ کھلا. فاضل بن عامر دوڑتا ہوا آیا. مولا یہ پہلے کھانا. فرمایا نہیں, پہلے جو کام آئے ہیں وہ کریں گے. کیا حسین جملہ ہے یہ. ادھر میری نظر اب پڑی ہے. کیا حسین جملہ ہے, کیا ہی حسین جملہ ہے. آئے اس کے بیٹے کے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. کپڑا ہٹایا نبی کے بیٹے نے اور ایک ہی جملہ کہا, ما ادبک آداب امامک قام وانت نام. تجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا, امام کھڑا ہوا ہے اور تو لیٹا ہوا ہے. تجھے کسی نے یہ آداب نہیں سکھائے. تیرا امام کھڑا ہوا ہے, امام کھڑا ہوا ہے, تو لیٹا ہوا ہے. فوراً اٹھا. السلام علیکم یا سیدی یا مولائی یا ابن امیر المومنین یا مجتبی, اے میرے سردار امیر المومنین کے بیٹے سلام. فاضل بن عامر سے رو کے کہتے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, تو نے کیسے پہچانا؟ کہتے ہاں ہوا رجل قد ان ھذا اسرائیل, یہی تو وہ ہے جس نے اسرائیل کو حکم دیا تھا اس کی روح واپس کر, میں اسے زندہ کر دے گا. یہ روحانیت, یہ معراج, یہ معرفت, یہ عرفان, یہ کرم ہے. اس مجلس کی روحانیت کی دلیل ہے. سمیٹ لیا, زندہ کیا. فاضل بن عامر کچھ دن رہیے غریب خانے پہ. فرمایا رہیں گے, ہمیں دین سکھائیے. مزید سکھایا. کچھ دن کے بعد کہا کل صبح میں جاؤں گا. ساری رات سوچتا رہا فاضل بن عامر کیا تحفہ دوں. جواہر تو ان کی جوتیوں میں ہے, ان کی تو انہیں طلب نہیں درہم و دینار کی. مولا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے, جاگیے گا. فرماتے ہیں ہم وہی لینے آئے ہیں. سبحان اللہ, ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. فرمایا ہمیں اماں نے حکم دیا ہے, اسی حکم پہ وہی لینے آئے ہیں. کہتے مولا شاید میں سمجھا نہیں سکا, جو تحفہ ہے میرے پاس آپ کے لائق تو کوئی تحفہ نہیں. یہ شبیر کے غم کا اثر ہے کہ آپ پہلے پہنچ گئے. مولا اور تو کچھ نہیں, میری ایک بیٹی ہے, چاہتا ہوں اسے اپنی کنیزی میں قبول کر لیجئے, اس سے عقد فرما لیجئے. فرماتے ہیں ہمیں ہم